وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ سورہ شورى کا یہ تیسرا رکوع ابھی جاری ہے۔ اب جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کردار کے جو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے ضروری ہے۔ دین کو قائم کرنا، میزان کو نصب کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، توحید کا تقاضا ہے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے خصوصی طور پر، فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، جو کچھ تمہیں ملا ہے دنیا کی زندگی میں تو وہ صرف برتنے کا سامان ہے۔ یہاں پر جو کچھ بھی ملا اللہ کی طرف سے، جو نعمتیں ہیں، جو مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، اس کی حیثیت چند روزہ زندگی کے برتنے کے سامان کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان کو ملے گا کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوچ کی درستی۔ کامیابی دنیا کی نہیں مطلوب، اصل میں آخرت کی چاہیے ہمیں۔ دنیا سیکنڈری حیثیت میں ہو جائے گی۔ یہ ہم لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کو اور دین کو برابر برابر لے کے چلنا چاہیے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہو جانا چاہیے۔ کہنے میں بڑی خوشنما بات ہے کہ ہاں برابر لے کر چلیں، ایک بیلنس ہو، اعتدال ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایک نہ ایک کو پریفرنس دینی ہے۔ قدم قدم پہ ایسے معاملات آئیں گے کہ آپ ایک دوراہے پر کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر دین کی تمہیں اولیت ہے یا دنیا کی اولیت ہے؟ پرائرٹی کس کو دے رہے ہیں؟ یا دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، آخرت میں باز پرس ہو جانی ہے۔ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ان میں سے کس کو آپ نے پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھنا ہے۔ یہ امپاسبل ہے، اس کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ برابر رکھنا ناممکن ہے۔ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے سے طے کر لو کہ تمہارے لیے پرائرٹی نمبر کیا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ برتنے کا چند روزہ سامان ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اس سے بہت اعلیٰ ہے وہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ نگاہیں تمہاری اس پر ہونی چاہیے، اور وہ آخرت ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کے امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں اس دور میں؟ حاضر و موجود، یہ دنیا کی چیزیں، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں، یہ بینیفٹس، اس سے بالکل اوپر ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ نظر وہیں ہونی چاہیے، آخرت پر۔ تو پہلی بات اصولی طور پر یہ ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہے، جو ملنا ہے مل جائے گا، لیکن ہم نے دین کو مقدم رکھنا ہے، ہر صورت میں اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ،
وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی ہے، واقاموا الصلاۃ یعنی جو حکم آئے سر آنکھوں پر اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، واقاموا الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم اور ان کے آپس کے معاملات مشاورت سے ہوتے ہیں، ان کے یہاں شورائیت کا نظام ہے، یعنی اجتماعیت کا ایک تصور آ گیا ہے، ایک جماعت ہو کہ جو یہ کام کرے اور اس جماعت کے اندر ایک شورائیت کا نظام ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں ان کو دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ جب مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ جماعت تیار ہو گئی ہے اور اب باطل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جیسے پڑھ چکے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے سر میں دے مارتا ہے، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ حق کے علم بردار تھوڑے ہوتے ہیں، باطل بہت زیادہ ہے، لیکن وہ حق کے تھوڑے سے لوگ بھی وہ پختہ کار ہو جاتے ہیں، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر استقامت ہے، استقلال ہے، چنانچہ وہ کم تعداد بھی جب باطل سے ٹکراتی ہے تو باطل کا جو ہے وہ بھیجا نکال دے گی، نیست و نابود کر دے گی، اس لیے کہ اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہاتھ میں تلوار لینی پڑی ہے، حالانکہ آپ کو تو کم سے کم ہاتھ میں آپ کی تلوار نظر آنی نہیں چاہیے تھی، آپ تو رحمت ہیں، سراپا رحمت، پھر بھی تلوار ہے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے حجرے میں صرف تلواریں ہی لٹکی ہوئی تھیں۔ اس سے غیر مسلم تو سبق سیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں خیال آتا کہ پرائرٹی کیا ہے، اس لیے کہ باطل نظام جو ہے وہ اپنی جڑیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مفادات یافتہ طبقات ہوتے ہیں، مراعات یافتہ طبقات جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ ساری ریسورس پر قابض ہوتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام انہی کے جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں اور الٹیمیٹلی بہرحال یہ تصادم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ پچھلی سورت میں حامیم السجدہ میں کہ نیکی وہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کوئی تم سے زیادتی کرے تم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو، گالی دے تو اس کے جواب میں دعا دو، پتھر مارے تو پھول پیش کرو۔ لیکن یہ ہے دعوت کا مرحلہ، جب آپ دعوت کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ادھر لا رہے ہیں، پھر ایک جماعت بن جاتی ہے، اب اس میزان کو نصب کرنے کا وقت آیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو پھر بہرحال اب صورتحال کچھ اور ہوگی، اب باطل کو سختی سے نمٹنا ہوگا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ابھی ابتدائی احکامات ہیں، بعد میں تو قتال فرض کر دیا گیا تھا، یہ مکی صورت ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ اور جو کوئی معاف کر دے اور صلح کرے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا اجر تو پھر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک وہ ظالموں کو، بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ بات اس طرف کو بڑھ رہی ہے، اب معاملہ جو ہے وہ باطل قوتوں کے ساتھ باقاعدہ تصادم کا ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ اصل الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس لاٹھی ہے، وہ لاٹھی کی بنیاد پر اب لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنی لاٹھی گھما رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس قوت و اقتدار ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور زمین میں ناحق سرکشی کر رہے ہیں، مظلوم طبقات کو اور دبایا جا رہا ہے، حق کی آواز جو بولے اسے جو ہے وہ پس سے دیوار زندہ کر دو، پہنچا دو قید خانے میں یا لٹکا دو۔ یہ جو طبقات اصل الزام تو ان پر ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے ہے دردناک عذاب، اور جو لوگ ان کے اس ری ایکشن میں اگر ان کے ساتھ زیادتی کریں، اور چونکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اپنی قوت کے بل پر جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، تو فرمایا کہ جو ری ایکشن میں کر رہے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، کسی نے اپنے قوت کے بل پر جو ہے اسے
ذلیل و خوار کیا ہے اور اس کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر یہ ری ایکشن میں آ کر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ مورد الزام نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، آج کل کی جو صورتحال ہے ہماری، وہ بہت حد تک اس کے اندر جو ہے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ناحق، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں فساد بچاتے ہیں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، ہم نے اپنے عوام کے اوپر امریکہ کے دباؤ پر جو کچھ کیا ہے 9/11 کے بعد، 2004 سے لے کر 2008 تک پہلا فوجی آپریشن کیا گیا تھا وزیرستان میں، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اس علاقے پر، 6000 ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اس عرصے میں اپنے عوام کے اوپر، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اور صرف امریکہ کو خوش کرنے۔ پھر ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں وہ بھی ہماری اس کے تعاون سے ہو رہے ہیں، کب سے ہو رہے ہیں، کتنی ہزاروں جانیں اس میں گئی ہیں بے گناہ۔ کیوں؟ ہمارے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ہمارے پاس قوت تھی، اور ہم نے اس کے زور پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جو کوئی دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ پھر اگر ان میں سے کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ظالم، درندے، فلاں اور فلاں۔ ہاں اس میں ہے تخریب کار بھی، لیکن آپ یہ تو دیکھیں پس منظر کیا ہے۔ 2004 سے پہلے کوئی دہشت گردی تھی، 2007 سے اس کا شروع ہوا۔ تو ہم نے ایک سٹیپ لیا اور امریکہ کے دباؤ پر بے گناہ عوام کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا ہے جو حقیقت یہ ہے، باتیں کھلیں گی اس لیے کہ وہ تو اب تک اس پردے میں تھا، جو دشمنوں سے نہیں کیا جاتا، وہ کچھ ہم نے کیا ہے، اور اس کا پھر خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک سائڈ کی تصویر پتہ ہے، دوسری نہیں پتہ، لہذا سارا غصہ ہم جو ہے نکالتے ہیں وہ ایک سائڈ پر نکالتے ہیں۔ حقائق جو ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے، اور جو حقیقت ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ ون سائیڈڈ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے انسان جو ہے وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اصول یہ ہیں جو یہاں پر آ گئے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں طاقت کے نشے میں، اور فساد مچاتے ہیں زمین کے اندر۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہم نے امریکہ کا ساتھ دے دیا، فرنٹ لائن الائی بن گئے۔ کس کو ختم کرنا ہے؟ اسلامی حکومت افغانستان کی۔ ان کو کچلنا ہے وہ جو وہاں مجاہد تھے جنہوں نے پہلے افغانستان کو، وہ رشیا کو شکست دی تھی، USSR کو، جو اللہ کے سچے وفادار تھے، ان کو کچلنے کے لیے یہ سارا کام ہم نے کیا، اس لیے کہ ہمارے پاس قوت تھی، ہمارے پاس فضائیہ ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس یہ ہے، پیچھے امریکہ ہماری سرپرستی کر رہا ہے۔ اصل الزام ان پر ہے جو ناحق ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، ہاں جو شخص مظلوم بھی ہو پھر بھی صبر کرے اور معاف کرے، ان ذالک من عزم الامور، تو یہ بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو نہیں ہے کوئی اس کے لیے کام بنانے والا اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جو اپنی قوت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون هل إلی مرد من سبیل، اس وقت چیخیں گے پکاریں گے ہے کوئی راستہ دنیا میں واپس جانے کا، کوئی ایک موقع اور مل سکتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ دوزخ کے سامنے اس طرح لائے جائیں گے کہ خاشعین من الذل، ذلت اور خاری سے ان کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی۔ ینظرون من طرف خفی، اور کننکیوں سے دیکھتے ہوں گے، آنکھ کھول کر دیکھنا بھی جو ہے شرمندگی اور خجالت اور ذلت اور رسوائی کی وجہ سے آنکھ بھی نہیں کھول پائیں گے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو اہل ایمان تھے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک اصل خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خسارہ کیا اپنے آپ کا اور اپنے اہل و عیال کا۔ قیامت کے دن اصل خسارے میں، نقصان میں، ناکامی میں کون ہے؟ جو قیامت کے دن ناکام قرار پایا، وہ ہے اصل میں ناکام، اور وہ ہے سب سے بڑا خسارہ۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم،
جان لو کہ جو ظالم ہیں وہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، دائمی ہے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور کیوں نہ ہوئے اور نہیں ہوئے ان کے کوئی حمایتی جو مدد کرتے اللہ کے مقابلے میں ان کی، جب وہ عذاب آئے گا اور آخرت کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ومن يضلل الله فما له من سبیل، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ وہ پکار کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرو، اقیم الدین، غالب کرو، اسی کو نافذ کرو، اس میزان کو نصب کرو جو اس نے تمہیں دی ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا، اور وہ دن آئے گا اللہ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اور اس دن تمہارے لیے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ ما لکم من وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تم مکر سکو گے کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں، ہمارا تو جرم ہی نہیں ہے، مکر بھی نہیں سکتے اور مکر کے جا بھی نہیں سکتے کہیں، اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی اگر یہ اعراض کرتے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، دعوت توحید، دین کی اقامت اور اشاعت، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو بس پہنچا دینا ہے، یہ پیغام ہے جو آپ پہنچائیے۔ ہاں پہنچا دیں گھر گھر جا کر، اور اس کو حق ادا کریں پہنچانے کا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمت سے نوازتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، پھولے نہیں سماتا، آپ سے باہر ہو جائے گا خوشی کے مارے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی برائی، اور ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، اپنے ہی کرتوتوں کے نتیجے میں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، جیسے ہی کوئی مشکل آئی، آزمائش آئی، سختی آئی، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ میرے لیے تو اس دنیا میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہماری تو قسمت ہی جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، فلک کج رفتار جو ہے اس کا ہمارے اوپر جو ہے وہ نحوست آ گئی، 100 باتیں جو ہیں پھر انسان بنائے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، کل اختیار کا مالک وہ ایک ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر بخش دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ ہے جاننے والا اور قدرت والا۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی انسان کے لیے یہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکے اللہ سے، انسان براہ راست کلام کرے، یہ انسان کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی۔ الا وحیا، مگر اشارے سے، وحی سے، یعنی جو اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے اس کی کئی صورتیں یہاں پر آئی ہیں۔ ایک ہے وحی، وحی کہتے ہیں دل میں کوئی بات ڈال دینا، اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایک میسج دینا چاہ رہا ہے، وہ بات اس کے دل میں ڈال دی، اور وہ بڑی واضح طور پر وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک خیال آیا ہے اور ایک آئیڈیا اس کو ملا ہے کسی جانب سے، ایک یہ وحی ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کی اوٹ سے، پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، روبرو نہیں تھا، وہ پردے کی اوٹ سے تھا۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کسی رسول یعنی فرشتے کو، پیغام لانے والے کو، اور پھر وہ وہی پہنچا دیتا ہے، حکم پہنچا دیتا ہے اللہ کے اذن سے جو چاہتا ہے۔ یہ فرشتہ جو ہے وہی لے کر آتا ہے نبی اور رسول پر براہ راست، اور براہ راست قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔
وہی جبرائیل کے ذریعے ہے علیہ السلام، لیکن براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شعراء کے آخر میں۔ یہ ہے صورت اللہ کی اس مخلوق سے کلام کے، بشر سے کلام کرنے کے حوالے سے۔ انہ علی حکیم، وہ سب سے بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، آپ پر وحی کی ہے اپنے امر میں سے ایک روح۔ یہاں پر جو روح آئی ہے، روح کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن بھی روح ہے، اللہ کے امر میں سے ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ انسان کے اندر جو سپارک ڈالا گیا ہے وہ بھی روح ہے، وہ بھی اللہ کے امر میں سے ہے۔ جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے اس قرآن کو، وہ بھی روح القدس ہے، جبرائیل امین۔ یہ ہے ایک سلسلہ جو ہمارے لیے، ہم پوری طرح سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس عالم بشریت میں رہتے ہوئے۔ وہاں جائیں گے تو یہ چیزیں زیادہ واضح ہوں گی۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، یعنی تعین کے ساتھ کتاب کیا ہے، ایمان۔ نبی بالکل فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اللہ کو پہچانتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سلامت فطرت ہوتی ہے، اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر کبھی کوئی گناہ، کوئی غلطی ہوتی نہیں، اس کو عصمت بھی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ تفصیلی ہدایت، کتاب، شریعت، احکام خداوندی اور ایمان کے حوالے سے تفصیلی معاملات، یہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو بنا دیا نور، روشنی۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور اس روشنی کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ تو رہنمائی فرما رہے ہیں لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف۔ اسی نور ہدایت کو ہاتھ میں لے کر آپ اس کو گردش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، کل کا وہ مالک ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو کہ اللہ ہی کی طرف بالآخر لوٹا دیے جائیں گے تمام کام، وہیں پر پہنچیں گے تمام معاملات۔ اس کے بعد ہے سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات حامیم سے ہے، ساتھ ہی پھر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے، روشن، اس کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو، اس کو جان سکو، اس کی تعلیمات کو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ اصل میں تو ہے ام الکتاب، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس ہے جو اصل کتاب ہے۔ ایک قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور وہ گویا کہ اسی کا وہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیا گیا، وہی کی شکل میں نازل ہوا، اور وہ اب ہمارے پاس اس شکل میں ہے جو ہمارے پاس یہ مصحف ہے۔ لدینا، ہمارے پاس ہے وہ لوح محفوظ میں، لعلی حکیم، اور وہ بہت ہی برتر ہے، حکمت بھری کتاب ہے، اور بڑی ہی عزت والی کتاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف نظر کر لیں؟ یہ تذکیر، یہ پیغام تو ہم نے پہنچانا ہے، تو ہم اس سے صرف نظر کریں، نہ پہنچائیں تمہیں یہ پیغام؟ صفحا، صرف نظر کرتے ہوئے، ان کنتم قوم مسرفین، کہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے۔ تم جو بھی کر رہے ہو، بہرحال یہ پیغام تمہیں پہنچایا جائے گا، اس کے بعد تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی رسول بھیجے ہم نے پچھلی قوموں میں جو گزر چکی ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آیا تھا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، جو بھی نبی اور رسول آیا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ان لوگوں کو کہ جو ان میں
جو زیادہ ہی اس میں سے تھے زور والے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور اگلوں کی مثالیں یعنی پچھلی قوموں کا تذکرہ جن کو ہلاک کیا گیا وہ گزر چکی ہیں، بار بار آ چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہی کہیں گے، وہ لازماً کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا اس ذات نے جو العزیز ہے، العلیم ہے، سب پر غالب ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا فرش کے مانند بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں رکھ دیے تمہارے لیے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچو، تمہیں راستے کا سراغ مل جائے۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہی ہے جس نے نازل کیا بلندی سے آسمان سے پانی، بقدر، اندازے کے مطابق، حساب کتاب سے، فانشرنا به بلدۃ میتا، تو پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو، بنجر زمین کو۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی برآمد کر لیے جاؤ گے اسی زمین سے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے تمام گوناگوں قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اسی نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ کشتیاں، یہ سمندری جہاز اور یہ چوپائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھ پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر یاد رکھو اپنے رب کے انعامات کو، ان کا ذکر کرو۔ یہ سواریاں جو ہیں اس وقت تک ایک تو جانوروں پر سواری ہوتی تھی، یا ایک پھر سمندر میں سواری جو ہے وہ سمندری جہاز، وہ بھی جو ہے وہ چلتے تھے تجارتی سامان لے کر۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عطا کی ہے، سمندری جہاز بھی اور یہ سواریاں بھی جو جانوروں کی شکل میں ہے، اونٹ ہے، بیل ہے۔ اب اسی میں اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ہوائی جہاز، ہوا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لیے پھر رہا ہے۔ یہ بھی اسی کی عطا کردہ صلاحیت ہے جس کو بروئے کار لا کر انسان نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے بحری جہاز کس نے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تو نہیں اتارا آسمان سے، وہ تو یہ ہے کہ یہاں اسباب ہیں، یہاں لکڑی ہے، اور انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ چیزیں اکٹھی کی ہیں، ان کو استعمال کیا ہے اور وہ بن گیا۔ تو بنانے والا اصل میں اللہ ہے، ظاہراً تم نے بنایا لیکن یہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح اگر یہ اس وقت فضائی سفر ہے، یہ ہو رہا ہے فضا کے اندر، تو بنانے والے اور اس کے انجینئر تو یہاں کے انسان ہی ہیں، لیکن یہ صلاحیت دینے والا اور اصلاً ان کا خالق بھی اللہ ہے، تاکہ تم ان سواریوں پر جم کر بیٹھو اور پھر اللہ کا یاد کرو اور اس کے احسانات کا تذکرہ کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ وتقولوا، اور اس وقت تم یہ کہو سوار ہونے کے بعد، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ہے دعا سواری کی، جو کہ کسی بھی سواری پر آپ جب بھی سوار ہوں تو یہ زبان پر آنی چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے مسخر کر دیا ان چیزوں کو ہمارے لیے، ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ اب لوگ ہاتھی پر بھی سفر کرتے تھے، اب ایسی شے کو کنٹرول میں کس نے دیا؟ اونٹ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے اب یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ سب بھی ان کو خدمت میں اس نے لگایا ہے۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بالآخر ہمیں اپنے رب ہی کی طرف واپس پھر کے جانا ہے۔ یہ سفر جو تم کر رہے ہو تو اس آخری سفر کو بھی یاد کرو جب اس دنیا سے ہی کوچ کرنا ہے، وہ بھی ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں اس کا ایک جز ٹھہرا دیا ہے، یعنی اولاد ٹھہرا دی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کوئی بیٹیاں ہیں اللہ کی، کوئی کہتا بیٹا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان ناشکرہ ہے، کھلا ناشکرہ۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرنی رکھ لی اور تمہیں چن کر دے دیے بیٹے۔ یہ ذرا انہیں ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ تم اللہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو،
حالانکہ بیٹیوں کے حوالے سے تمہارے اپنے تصورات کیا ہیں، ذرا اس پر غور کرو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی کہ جس کو وہ خدا کی صفت بیان کرتا ہے، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا نے کسی کو بیٹی بنایا ہے، فرشتوں کو بیٹیاں بنایا جا رہا ہے، جب اسے بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، جو اللہ کو بیٹیاں الاٹ کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جائے گا، غصے سے اور رنج سے، وہو کظیم، اور وہ گھٹا گھٹا رہے گا جیسے اپنے غم و غصے کو اندر ہی اندر پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ او من ينشأ فی الحلیہ، کیا یہ جو وہ پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں کہ جو زیورات میں نشو و نما پائے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ تو مباحثے میں بھی قوت بیانیہ نہیں رکھتی، خطابت اور گفتگو میں بھی مردوں سے کم ہے۔ اب یہاں دو باتیں آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے مکے کے لوگ جو ہیں بیٹیوں کو ناپسند کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تو وہ ہیں جو زیورات میں کھیلنے والی ہیں، اور مردانگی کیا تھی؟ جو نیزے اور شمشیر زنی اور گھڑ سواری، یہ ہے مردانگی، ان کا کام ہے زیورات میں کھیلنا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ قوت بیانیہ میں بھی مردوں سے کم ہیں۔ ان کا تصور یہ تھا، اور اس میں کچھ نہ کچھ شاید حقیقت بھی ہو، میں سوچ رہا تھا کہ استدلال میں اور قوت بیانیہ میں عورتیں تو ماشاءاللہ بولنے میں کم نہیں ہوتی، لیکن کیا وہ استدلال اور قوت بیانیہ، اللہ عالم، اس میں کوئی ہوگی ایسی حقیقت کہ وکلاء جب دلائل دیتے ہیں، میرے خیال میں جو وکلاء ہیں بڑے بڑے ٹاپ کے، وہ سب کے سب مرد ہیں، واللہ عالم، شاید میری معلومات ناقص ہوں، لیکن یہ چیز ان کے ہاں تھی کہ مرد جس طریقے سے دلائل دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ایک بات کو جسے کہتے ہیں کہ آرٹیکولیٹ کر کے پیش کر سکتا ہے، شاید عورت میں وہ صلاحیت اتنی نہیں ہے، یہ ان کے ہاں تصور تھا، اللہ اعلم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، عورتیں قرار دے دیا، مؤنث قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں مان رہے ہیں، یعنی ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیمیل ہیں، مؤنث ہیں۔ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، تو کیا وہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ وہاں موجود تھے جب پیدا کیا جا رہا تھا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ہم ان کی یہ جو گواہی ہے ہم اس کو نوٹ کر لیں گے، وَيُسْأَلُونَ، اور پھر ان سے باز پرس ہو کر رہے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ پوچھتے کسی اور کو۔ اب یہ ایک کج بحثی ہے جو وہ کیا کرتے تھے اپنے غلط طرز عمل کے، گویا کہ اس کی وکالت کرتے ہوئے کہ جب سب کچھ رحمان کے اختیار میں ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کسی کی اور بت کی پوجا نہ کرتے، بندگی نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، انہیں اس بارے میں کوئی حقیقی علم حاصل نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، یہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ باقی اللہ بتا چکا ہے کہ اس نے ہر ایک کو موقع دیا ہے، اس کے لیے رستے کھولے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، ایک راستہ اللہ کا ہے، ایک شیطان کا ہے، جس کو چاہو اختیار کرو۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی تھی؟ فہم بہ مستمسکون، اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ یہ مشرکانہ عقائد جو ہیں انہیں کسی آسمانی کتاب سے ملے تھے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، ایک راستے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر راہیاب ہیں، بس یہی راستہ ٹھیک ہے، ہم تو اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی گاؤں میں، بستی میں، شہر میں کوئی نذیر، خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے، سرداروں نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا اور یہ موقف اختیار کیا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا ہے ایک راستے پر، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے آثار قدم پر، نقش قدم پر ہی چلتے رہیں گے، انہی کو فالو کریں گے۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، تو
تو اس خبردار کرنے والے نے کہا، جو بھی آیا خبردار کرنے والا، اس نے کہا کہ کیا اگر جن تمہارے باپ دادا جو ہیں ان سے زیادہ میں کوئی چیز تمہیں لا کر دوں جو ہدایت والی ہو اس کے مقابلے میں، کہ جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو، ان کے مقابلے میں میں بہتر رستہ بتا رہا ہوں، تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہوں۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو کہنے لگے کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا، جو تم کہتے ہو اللہ نے یہ پیغامات میرے ذریعے پہنچائے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا۔ اور وہ انجام کیا ہوا وہ ہم سابقہ صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں، قوموں کا جو حشر ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں تو اعلان برات کرتا ہوں ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، میں تو ایک ہی معبود کو مانوں گا اور وہ ہے جو میرا پیدا کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا، صحیح راستے کی ہدایت دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس کو یعنی اس توحید کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مضبوط روایت کی حیثیت سے چھوڑا ہے اپنے پیچھے آنے والوں میں، اپنی اولاد میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں کہ یہ ہے صحیح راستہ، ابراہیم کی ملت جو ہے وہ ہے صحیح طریقہ، یعنی دین توحید۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، کوئی نہیں بلکہ پھر میں نے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی واحد کی زمین استعمال فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، دنیا کی چند روزہ زندگی کا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق یعنی سچا دین، ورسول مبین، اور ایک رسول کے جو صاف صاف بیان کرنے والا ہے۔ ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس آیا وہ حق، سچا دین، یہ قرآن پہنچ گیا، قالوا ھذا سحر وانا به کافرون، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ایک اعتراض ایک ان کا یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے انسان پر، علی رجل من القریتین عظیم، دو بستیوں سے مراد ہیں مکہ اور طائف، یہ ایک اعتبار سے ٹوین سٹیز تھے، ان کی نسبت وہی ہے کہ جو اسلام آباد اور مری کی ہے، کہ وہاں سے کچھ فاصلے پر جو ہے وہ تقریباً اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے غالباً طائف کا اور مکہ کا جو اسلام آباد اور مری کا ہے، اور ٹھنڈی جگہ ہے، اور جو بھی بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے مکے کے سردار، ان کی وہاں پر زمینیں تھیں، طائف کے اندر باغات تھے، وہ پہاڑی مقام ہے، چنانچہ گرمیوں میں یہ لوگ وہاں جاتے تھے جیسے آج بھی رواج ہے لوگوں کا، اور ان کے وہاں پر بڑی جائیدادیں تھیں، اور وہاں کے بھی بڑے بڑے رؤسا تھے جو طائف کے تھے، ان کے آپس میں گٹھ جوڑ تھے قریش کے اور ان کے، کہ یہ جو دو بستیاں ہیں ان میں سے کسی بڑے شخص کو جس کی کوئی بڑی حیثیت ہوتی، کوئی مالدار ہوتا، جن کی کوئی زمینیں ہوتی، ان میں سے کسی شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا قرآن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعتراض کر رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو، کیا یہ اختیار ان کے پاس ہے کہ رب کی رحمت کو وہ بانٹتے پھریں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے ان میں معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ وہ باہم دیگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ زیادہ امیر طبقات ہیں، کچھ غریب ہیں، اس اونچ نیچ کو اللہ کا دین کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام بھی یہی ہے کہ تؤخذ من امرائہم وترد الی فقرائہم، اغنیاء سے جو ہے یہ زکوٰۃ لی جائے اور معاشرے کے مسکین اور گرے پڑے طبقات کو، غرباء کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ فرق و تفاوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، آزمائش بھی ہے،
اور ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی کام بھی کر سکیں، ایک دوسرے سے کام لے سکیں، خدمت لے سکیں۔ چنانچہ وہی لوگ ہیں جو غرباء کے طبقے سے ہیں، وہ امیروں کے ہاں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، خدمت کے کام ان کے ذمے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو یہ اس پوری جو ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا ایک حصہ بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100% سب لوگ جو ہیں وہ ایک لیول پر آ جائیں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ وہ محاورہ بیان فرمایا کرتے تھے والد محترم کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اگر یہ صورتحال ہو جائے تو پانی بھرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک فرق اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اصل رحمت یہ قرآن ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں ایک ہی دین پر، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، رحمان کا انکار کیا ہے، ہم ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت کے جن پر وہ آرام کرتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، یہ سب کچھ ہم چاندی کا بنا دیتے اور یہ سب کو کر دیتے اگر لوگ ایک ہی امت نہ ہو جاتی۔ یعنی پھر اور زیادہ امکان تھا لوگوں کے گمراہ ہونے کا، جتنا دنیا کی مال و دولت ملتی ہے تو اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، چاندی کے نہیں ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، ہم اس پر قادر تھے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کچھ بھی دنیا کی زندگی کا معمولی سا برتنے کا سامان ہے اصل حقیقت کے اعتبار سے۔ جب آخرت کے مقابلے میں دیکھیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت ہے وہ تیرے رب کے نزدیک انہی کے لیے ہوگی کہ جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ پھر تقویٰ کی بات آ گئی ہے، آخرت کی کامیابی ان کے حصے میں آئے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو کوئی اعراض کرتا ہے، آنکھیں چراتا ہے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف جو راغب نہیں ہو رہا بلکہ اس سے کنی کترا رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے، اس پر دنیا میں بھی ایک شیطان پھر اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ پھر ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے۔ وہ خود پہلے ٹیڑھا ہوا تھا، اب اس پر شیطان مسلط ہو گیا، وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کو انکریج کر رہا ہے اس کی اس غلطی پر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، ان کا موقف درست ہے، وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ ایسا کوئی شخص جب ہمارے پاس آئے گا، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، پھر وہ کہے گا اس اپنے ساتھی سے، اس شیطان سے، کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین ہوتا، اتنا فاصلہ ہوتا جیسے مشرق اور مغرب کا ہے۔ فبئس القرین، کیا ہی برا ہے یہ ساتھی، یعنی جس نے مجھے اس انجام تک پہنچانے میں مجھے اپنا حصہ کردار ادا کیا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس دن تم لوگوں کو، اذ ظلمتم، جبکہ تم نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، انکم فی العذاب مشترکون، یعنی اس دن افسوس اور حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انکم فی العذاب مشترکون، اور تم سب عذاب میں جو ہے برابر کے شریک ہوگے، تم بھی اور تمہارے وہ شیاطین ساتھی بھی، سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی، تو اے نبی کہ آپ سنائیں گے ان بہروں کو یا آپ راستہ دکھائیں گے اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، جو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، آپ کیسے ان کو راستہ دکھائیں گے؟ فإما نذهبن بك، تو پھر اگر ہم آپ کو یہاں سے اٹھا لیں، فإنا منهم منتقمون، تو ان سے تو ہم نے انتقام لے کر رہنا ہے۔ او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم وہ چیز دکھا دیں آپ کو جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب وہ آپ کے سامنے آ جائے ان کے اوپر۔
فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو یہ وہ چیز ہے جس پر ہم قادر ہیں، کسی بھی وقت ہم ان پر عذاب بھیج سکتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ تو مضبوطی سے تھامیں اسی چیز کو جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، یہ ہدایت، یہ قرآن، اس کو مضبوطی سے تھامیے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ ہیں سیدھے راستے پر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن یہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور قوم کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور وہ وقت آنے والا ہے جب سب سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھئے ان سے کہ جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا آپ سے پہلے۔ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور پوچھو ان سے کہ جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور معبود رکھے ہیں کہ جن کی بندگی کی جاتی ہو۔ اللہ نے کسی اور کو بھی مقام دیا ہوا ہے کہ اس کی بھی بندگی کرو؟ تمام نبی اور رسول ایک ہی پیغام دیتے آئے ہیں کہ بندگی کے لائق ذات صرف ایک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کے پاس۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ میں ہوں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ، رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، اور جب وہ لائے ان کے پاس ہماری نشانیاں، معجزے لے کر آئے، إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم ان کو ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دکھاتے چلے گئے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بالآخر ہم نے پکڑا انہیں عذاب میں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ ہم جو نشانیاں دکھا رہے تھے تاکہ وہ جاگ جائیں، واپس پلٹیں، ہوش میں آ جائیں، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، یہ نشانیوں کا ذکر آ چکا ہے، کئی طرح کے ان پر عذاب بھیجے گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، آل فرعون پر جو ہیں کئی طرح کے اللہ نے جو ہیں ان پر عذاب کے جھٹکے بھیجے ہیں تاکہ وہ جاگیں، لیکن کسی سے بھی وہ ہوش میں نہیں آئے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، حضرت موسیٰ کو وہ ساحر کہہ کے بلا رہے ہیں، نبی تو مان نہیں رہے تو پھر جادوگر ہی کہیں گے۔ اے جادوگر، ذرا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ جیسے کہ تمہارا ان کے ساتھ، تمہارے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، کوئی تمہارا آپس کا معاہدہ ہے تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان، دعا کرو کہ یہ اس وقت جو آزمائش اور عذاب ہے یہ ہم سے ٹال دے۔ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، تو پھر ہم ضرور راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور جب ہم اٹھا لیتے تھے ان پر سے اس عذاب کو، اس تکلیف کو، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اسی لمحے اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، متعدد بار ہوا ہے، اس لیے کہ پے بپے ان کے اوپر یہ عذاب آئے، ہر دفعہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کہنے لگا کہ کیا میرے ہی ہاتھ میں نہیں ہے مصر کی حکومت، کل اختیار کا میں مالک نہیں ہوں، سیاہ و سفید کا مالک ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ جو نہریں ہیں، یہ جو نظام ہے اریگیشن کا، یہ تو میرے ہی کنٹرول میں ہے، تجری من تحتی، یہ میرے ہی نظام کے تحت چل رہا ہے سارا معاملہ۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص کے مقابلے میں کہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہماری غلام قوم کا ایک فرد ہے، اور میں ہوں اس ملک کے اندر جو ہے جو اصل یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے پرانے لوگ ہیں، اور ان کا بادشاہ ہوں۔ تو ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے کہ جو بہت ہی بے عزت ہے، بے حیثیت ہے اس کے مقابلے میں؟ ولا یکاد یبین، اور وہ صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتا، کچھ لکنت تھی حضرت موسیٰ کی زبان میں، اس پر بھی وہ طعنہ دے رہا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن،
اگر یہ اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے اور اللہ کے پاس سارا اختیار ہے تو پھر اس کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے. او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے، تب ہم کہتے کہ اللہ کا رسول ہے. فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اس قسم کی باتوں سے اپنی قوم کی مت مار دی، بس اس قوم نے اسی کا کہنا مانا، فرعون کا، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ تھے فاسق لوگ، نافرمان لوگ. فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، تو پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو سب کے سب اکٹھے. فجعلناہم سلفا، اور ہم نے بنا دیا ان کو ایک ماضی کی داستان، ومثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانہ عبرت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.